مالک الغلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جو چیز بروں کو تو لے ڈوبتی ہے مگر اگر نیکوکاروں کے اندر آ جائے تو بڑے سے بڑے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ کہ جس کی عادت پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالی دینداری اور نیکی کی توفیق تک چھین لیتے ہیں۔ وہ گناہ عظیم کائنات کے بدترین لائن ترین وہ ابلیس شیطان کا کیا ہوا اہم جرم تکبر ہے۔ ابلیس کا انجام قرآن میں پڑھنے سننے سمجھنے کے باوجود کہ جو اس قدر عبادت گزار کہ اس کی عبادت کی بنا پر جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں اس کا مقام تھا ٹھہرا ہوا۔ کثرت سے عبادت اور اسی پہ اس کا تکبر اسے لے ڈوبا۔ کہ وہ کائنات کا سب سے بدتر بن گیا، مگر اس کے باوجود آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ دنیاوی لحاظ سے دنیا داروں میں اگر کوئی اللہ نعمت سے نواز دے تو ان کی کیسے جو ہے وہ کیفیت یکسر بدل جاتی ہے۔ اور یہی معاملہ دینداروں میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی نیکی کر لیتا ہے پھر وہ اس نیکی پہ اترانا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں پہ اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اس کے نیکی کا اجر بھی ضائع، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ شیطان کی طرح ساری عبادت، دن رات کے سجدے، لمبے چوڑے صدقات و خیرات، یہ اپنی ٹرسٹ اور یہ سارے لمبی چوڑی جو ہے وہ سخاوت کی ساری قسمیں اگر اس میں تکبر پیدا ہو جائے، وہ کثرت سے نوافل کا ہو، حج عمرے کا ہو یا سخاوت کا ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ہو، یا پھر مسجد مدرسے کا انتظام و انصرام چلانے کا ہو یا بنانے کا ہو، اگر ذہن میں شیطان نے یہ بہکا کر بات ڈال دی کہ تو نے تو یہ بڑا عظیم کام کیا ہے، اب لوگوں سے تمہیں ممتاز مقام بھی ملنا چاہیے، تیرے پائے کا جو عالم وہ تو ٹھیک، باقی کا نام اشتہارات میں تجھ سے نمایاں نہیں ہونا چاہیے، یہ تیری توہین ہوگی۔
بڑے بڑے اشتہارات، بڑے بڑے فلیکس تیرے چھپنے چاہیے، تیرا یہ سٹیٹس اور یہ تیرا مقام ہے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی مسجد، کوئی مدرسہ اللہ کی رضا کے لیے بنا دیا، اب وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس میں ساری شریعت میری چلے گی، میں جو چاہوں جیسے چاہوں میں اس پہ وہ حکم صادر کرنا اور اپنی بات منوانے کا حق رکھتا ہوں۔ حالانکہ جس نے جس انداز میں جو بھی نیکی کی اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ سے اس کا اجر پا لیا۔ اب اس نے احسان جتلانا ہے تو اللہ پہ جتلائے، اب روب اور دبدبہ لوگوں پہ کیوں؟ اگر اس نے کوئی اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کر دیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اب غرباء، یتیموں اور مسکینوں کی عزت نفس مجروح کیوں کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر اپنی تشہیر کے لیے غریبوں کی غربت کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ اگر اس نے کوئی نیکی کا کام کر دیا، کسی کو راشن لے دیا، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دی، اب وہ کام اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، اب ان لوگوں کو شرمسار کیوں کرتا ہے؟ جب بھی اللہ کوئی نعمت دیں تو ہمیں ابلیس شیطان کا انجام اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، وہ اسی عبادت پہ اس قدر اترا گیا، اس قدر تکبر میں آ گیا کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، حالانکہ پیدا اسے بھی اللہ نے کیا ہے۔ سوچنا تو یہ چاہیے کہ تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے یہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جس نے تخلیق کی ہے حکم اس کا ہے، وہ اپنی تخلیقی برتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے کہ اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی، مجھے ہاتھ سے بنایا۔ تخلیق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرا سٹیٹس ان سے زیادہ ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں اس تکبر سے باز رہنے کا درس دیا ہے اور اس کو اپنا خاصہ قرار دیا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، میرے پاس جو اختیارات ہیں میں نے جو کیا ہے، اب ساری کبریائی تو میرے لیے ہے، اور جو تیرے پاس ہے وہ تیرا کمایا ہوا نہیں، میرا دیا ہوا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی عارضی عہدہ مل گیا، کوئی مال و دولت مل گئی، کوئی جو ہے وہ وزارت مل گئی، بادشاہت مل گئی، کوئی اور دنیاوی لحاظ سے تجھے دوسروں پہ کوئی مقام مل جاتا ہے، سوچ تو صحیح، یہ تو میری دین ہے، اس میں تیرا ذہن، تیری دن رات کی محنت کی بلبوتے پر یہ نہیں ملا، تو اس سے زیادہ بھی محنت کرنے والے موجود ہیں، مگر یہ نعمت تیرے حصے میں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ذہن سازی کرتے ہیں کہ جو بھی تمہیں نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کی دین ہے، میرا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس نعمت کے ملنے پر میرے بندوں کو تم بندہ ہی نہ سمجھو۔ اب تمہیں میں نے امیر بنا دیا، مال و دولت کی نعمت سے تمہیں مالا مال کر دیا، اب غریبوں کو تم انسان ہی نہ سمجھو، ان کی ہر معاملہ میں ہر موقع پر تذلیل کرنا اپنا حق بنا بیٹھو، اپنا من گھڑت، اپنی
جو ہے وہ ذہن سے اپنا ایک سٹیٹس قائم کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے فوقیت دے بیٹھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو الکبریاء ردائی یہ میری چادر ہے، میری شان شان ہے کہ میں ایسا انداز اپناؤں، مگر میں بھی ایسا نہیں اپناتا۔ یاد رکھو اگر تم ایسا کام کرو گے تم نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا ہے، تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر کچھ ملا ہے وہ بھی میں نے دیا ہے، مگر میری دی ہوئی بات پہ تم جو میرے لائق ہے وہ خود تم جو ہے وہ تکبر کر کے متکبر بنے پھرو، دوسروں کو جو ہے وہ حقیر جانو۔ تمہارا یہ انداز مجھے اللہ کو گوارا نہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اگر کسی کے یہ شان شان ہے تو وہ میں اللہ کی ذات ہے، اور کسی کو ایسا انداز شبہ ہی نہیں دیتا۔ تم نے جو کام کرنا ہے، تمہارا جو انداز ہونا چاہیے وہ سن لو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر تم نے نہیں چلنا، عاجزی پیدا کرنی ہے، تمہاری چال ڈال سے، تمہاری گفتار سے، تمہارے طرز عمل سے تکبر کی بو نہیں آنی چاہیے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کتنا بھی تجھے دنیا میں مقام مل جائے، نہ تو زمین پھاڑنے کے اختیار رکھتا ہے، نہ تو بلندی، تیری بلندی، تیرا مرتبہ، تیرا مقام نہ ہی پہاڑ کی جتنا بلند ہو سکتا، لہذا اپنی لمٹ میں رہ، لمٹ کراس نہ کر۔ حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتی ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ بیٹا یاد رکھ کوئی بھی تجھے مقام مل جائے، کسی مقام پہ آ دیں تو من گڑت سٹیٹس ذہن میں لا کے لوگوں سے اعراض نہیں کرنا، اپنے لوگوں سے منہ نہیں موڑنا کہ یہ میری کیٹیگری کا نہیں، میرے سٹیٹس کا نہیں، یہ لو کوالٹی کا انسان ہے، میرا سٹیٹس اس سے جو ہے وہ بلند ہے، اس سے ملنے سے کپڑے خراب ہو جائیں گے، سلوٹیں خراب ہو جائیں گی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا سٹیٹس اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کتنا بھی اللہ تجھے مقام دے دیں، یہ نصیحتیں اس قدر عمدہ تھی، ہر باپ بیٹے کو ان کا جاننا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کتنا بھی تمہیں مقام مل جائے لوگوں سے منہ نہیں موڑنا، لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، لوگوں کے سامنے لوگوں کو اپنے سے جو ہے کمتر اور حقیر نہیں جاننا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کتنا بھی عمدہ لباس پہن لے، کتنا عمدہ تیرے پاس موبائل کیوں نہ ہو، گھڑی کتنی مہنگی کیوں نہ پہنی ہو، جوتا کتنا جو ہے وہ قیمتی کیوں نہ ہو، تیری یہ گاڑی، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ عہدہ کتنا ہی جو ہے وہ لوگ اس کے لیے دعا گو کیوں نہ ہوں کہ ہمیں ایسا نصیب ہو، لیکن یاد رکھ تجھے اگر ایسی نعمت اللہ عطا کر دے تو تم نے اپنی چال میں اکڑ پیدا نہیں کرنی، تکبرانہ چال نہیں چلنی۔ بیٹا کیوں جس سے روک رہا ہوں، کیوں ایسا انداز اپنانا نہیں کہ اللہ نے تجھے کوئی مقام دے دیا، اب تو اپنا سٹیٹس الگ تھلگ کیوں نہ بنا، کیونکہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ کتنا بھی اللہ تجھے مقام دے دے مگر تیرے گفتار میں، چال ڈھال میں، تیرے انداز میں، تیرے غزر بسر میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ جو لوگ
جو ان کی رہنمائی کے لیے میں نے آیات اتاری ان کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، دنیا میں وہ بھلے کہتے رہیں کہ ہمارا بلند مقام ہے، ہمارا اسٹیٹس نمایاں ہے، لیکن یاد رکھو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ تکبر کا راستہ اختیار کرنے والے، یہ متکبر انسان یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی، کیونکہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، سورہ النساء کے الفاظ کہ ایسا انداز مجھے اللہ کو پسند نہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، کہ تین ایسے بدبخت انسان بھی ہوں گے جن سے اللہ نرمی سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے، انہیں پاک صاف نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر شیخ و زانن، بڑے بڑھاپے کی حالت میں بوڑھا زنا کا عادی، وہ مالک الکذاب، اللہ نے بادشاہ دے دی، ملک کا سربراہ اور حکمران ہے، مگر وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، وہ عائل المستقبر، اور متکبر فقیر کہ ہے فقیر کنگلا کنگال، اب 10 روپے کو اس کو مانگنے پہ دیتا ہے، وہ آگے سے اس کی بے عزتی کر دیتا ہے، 50-100 کے نوٹ سے کم وہ وصول ہی نہیں کرتا، کم دینے والے کی اہانت پہ اتر آتا ہے۔ تو اس قسم کا فقیر جس میں تکبر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ ایسے متکبر انسان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان سے نرم گفتگو فرمائیں گے، نہ ان کے گناہ معاف فرمائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف مال و دولت کا نہیں، نیک اعمال کا ہو تب بھی برا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر روایات میں ملتا ہے کہ جس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، پہاڑ کی چوٹی پہ صرف دن رات اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا، اللہ نے اس کے عمل پہ خوش ہو کر اس کے کھانے کا انتظام کیا کہ انار کا درخت پھلدار پیدا کیا، اس کے کھانے کے لیے پانی کا بھی اہتمام کر دیا، اور جب اس کے نیک اعمال کا حساب ہونے لگا تو وہ اللہ سے کہے گا، اللہ کہیں گے فرشتوں اس میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن رات ہزار سال جس نے جو ہے وہ عبادت ہی کی ہے دنیا میں، اللہ نے اس کو زندگی دی، اس نے زندگی عبادت میں سجدوں میں گزار دی، اب اس کو اپنے سجدوں پہ مان تھا۔ جب وہ سنے گا نا کہ اللہ فرما رہے ہیں میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، وہ کہے گا بل عملی، اے اللہ تیری رحمت سے کیوں، میرے اعمال کے بل بوتے پہ مجھے جنت میں ملنی چاہیے، مجھے تو میرے اعمال پہ جنت ملنی چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے میزان لگاؤ، ایک طرف اس کی ساری زندگی کی عبادت، دوسری طرف اب میری نعمتیں، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس کا وزن کرو۔ جب یہ صورتحال دیکھے گا بات سمجھ جائے گا کہ کس طرح میرے ذہن میں یہ غلط بات آئی، تو ساری زندگی عبادت کرنے والا بھی، اب دیکھ لی ابلیس شیطان جو فرشتوں کے ساتھ جس کا مقام تھا، ہے جن تھا مگر عبادت فرشتوں کے ساتھ کرتا تھا، یہی اس سے جرم ہوا کہ کائنات کا بدتر بن گیا۔
تو یہی نہیں کہ اللہ مال و دولت دے پھر تکبر آتا ہے۔ اللہ توفیق دے نماز پڑھنے کی، تو ہم اگر پہلی صف کا نمازی ہے اسے اس صف میں جو ہے وہ بچہ برداشت نہیں، اور اسی طرح دیگر نیک اعمال میں بھی معاملات ہیں۔ تو اگر کوئی نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو تو جو ہے وہ اس پہ گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ اس کو قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ جائے کہ وہ سمجھے کہ میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے جو ہے وہ عمرے کر لیے، میں اتنے جو ہے وہ صدقات خیرات کرتا ہوں، اب میرا تو الگ سٹیٹس ہونا چاہیے۔ اگر اس قسم کا تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، خواہ عبادات کی بنا پر بھی ہو یا کسی بھی انداز میں کسی بھی نعمت کے ملنے پر ہو، اس کے اچھے سے زیادہ نیک اعمال جتنے بھی ہوں وہ سب برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان جنت سے محروم ہو کے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے لا يدخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ خاص ساری زندگی وہ بیت اللہ میں جو ہے وہ طواف کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اگر دل میں ذرہ برابر تکبر آ گیا، اس کی کوئی عبادت اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، کیونکہ تکبر جس کے دل میں پیدا ہو گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، ہمیں اللہ تھوڑی سی کوئی نعمت نواز دے، ہم انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ خونی رشتہ دار جو ہم سے جو ہے وہ مال و اسباب میں کمزور ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ اپنی خوشی غمی میں شریک کرنا ہی جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اولاد اگر پڑھ لکھ جائے، اس کو کوئی مقام مل جائے، تو ماں باپ کی اس کی جو ہے وہ نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی کہ ان کو کیا پتہ ہے، جی تو پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ تو ان پڑھ گنوار ہیں، پڑھا لکھا تو میں ہوں، سمجھدار تو میں ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال، ہماری یہ محنت ضائع نہ ہو، جو ہم نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ اس کا ہمیں دنیا میں بھی نفع دے، دنیا میں بھی جو ہے وہ ہمیں مزید اپنی نعمتوں سے نوازے، اور آخرت میں بھی یہ ہماری نعمتیں، ہمارے یہ کام ہمارے کام آئیں، ہمیں جہنم سے بچائے، ہماری یہ عبادات ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ تو جیسے ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اسی طرح دیگر اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں کے ساتھ ساتھ تکبر سے بچنے کی ضرور کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم مرنے سے پہلے کسی بھی بات پہ، اللہ کی کسی ہوئی دی ہوئی نعمت پہ تکبر کر بیٹھے، ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں جس طرح آج جو ہے وہ سٹیٹس کا دور چل چکا ہے، تو ہمیں کسی بھی عہدہ ملنے پہ، نعمت ملنے پر اپنے اندر تکبر پیدا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے، اور آخرت میں بھی جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔ کتاب و سنت کے بے شمار دلائل ہیں، جن میں سے چند ایک آج آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ان کی قدر اور اس کا شکر ادا کرنے کی، اور جن نعمتوں کی ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ان نعمتوں کی بھی برکہ ہم پہ برسائے، اور مرتے دم تک جب بھی اللہ ہمیں کوئی نعمت دیں تو ہمارے اندر تکبر جیسی اور اسی طرح دیگر جو اعمال اجر و ثواب کو ضائع کرنے والے ہیں، اللہ ان تمام سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔